بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام اکانومی راؤنڈ اپ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسن محمود، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام کے کو ہوسٹ اور سینئر تجزیہ کار شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم، کیسے سر آپ؟ ٹھیک ہے خواتین و حضرات، پروگرام میں ہمیشہ کی طرح آج بہت ساری اہم باتیں ہونے جا رہی ہیں۔ پروگرام کا پہلا سیگمنٹ جس میں ہم معاشرے وقت سے کچھ اہم خبریں جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کی جانب بڑھیں گے، پھر اس کے بعد گاہے بگاہے ہمارا جو پروگرام کا جو فردر ایجنڈا ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ سر پہلی جو خبریں ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلی تین خبریں اکٹھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈالر کے حوالے سے ہے اور اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے اور سونے کی قیمت کے حوالے سے۔ ڈالر 106 سے زائد پر فروخت ہوتا رہا سر۔ اچھا، یہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ بھی یہ اکٹھی کر لیتے ہیں، بیسیکلی بات یہ کہ ساری انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ ٹرو۔ ایسا ہوا کہ جیسے میں نے اگر آپ کو لاسٹ پروگرام میں کہا اگر ڈونلڈ آ گیا تو تھنگس وڈ بی ڈفرینٹ۔ اگر تو مجھے لگتا ہے آپ کو معلوم تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی آئیں گے۔ اچھا، تو اس وجہ سے اگر میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ڈونلڈ آ گئے تو سونے کی جو پرائس ہے وہ بڑھ جائے گی۔ یو ایس کا الیکشن ہے، تو اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے تو لوگوں کو ایک جو ہے نا مارکیٹ میں انسرٹینٹی پیدا ہو جائے گی اچانک، اور لوگ انویسٹمنٹ کم کرنا شروع کر کے سونے میں انویسٹ کر دیں گے۔ اچھا، یہ دیکھیں، میں نے یہ کہا تھا کہ اب پرائس ایسے ہوا ہے کہ اچانک 6% پرائس جو ہے وہ گولڈ کی انکریز ہو گئی۔ ٹھیک، لیکن بعد میں جیسے ڈونلڈ نے آ کر جو پہلی سپیچز کی تھی، اور جب آدمی خود ان دی رٹ آف دا تھنگز ہوتا ہے تو اس کا پھر موقف چینج ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بڑے دھیمے انداز میں دھیرے دھیرے باتیں کی، تو اس وجہ سے پھر اس میں جو ہے نا وہ جو اسپائک آ رہی تھی 6%، وہ کم ہو کر پھر 1%۔ آج بھی جو وہاں پر ٹرانزیکشن ہوئی ہے $1273 پر ہوئی ہے، لیکن جو پریزیڈنٹ ہے وہاں کا مارکیٹ بزنس کا کرس کریگ، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ابھی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹیبل ہو جائے گا، یہ سٹیبل نہیں ہوگا۔ بیسک بات یہ ہے کہ چونکہ ٹریجری نے ابھی جو خیال تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دے گی، تو اس کے چانسز اب چونکہ ڈونلڈ از اگینسٹ دی انکریزنگ دی انٹرسٹ ریٹ، تو اس کے چانسز اب 25% ہے۔ تو لوگ اس وجہ سے جو اپنے بینک سے پیسے لے رہے تھے اور سونے میں وہ انویسٹ کرنا چاہتے تھے، وہ رک گئے۔ لیکن یہ اس کا خیال ہے کہ یہ ابھی صرف ٹیمپریری قسم کی ریلیف ہے، یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ طوفان تھم گیا۔ اس نے 1350 1360 بلکہ 1400 تک بھی 2017 میں یہ جا سکتا ہے جب ڈونلڈ خود آ جائے گا۔ تو بیسک بات یہ تو ہم نے بات کر لی سونے کے بارے میں۔ اب ڈالرز کا جو ہے تھا کہ ڈالرز بیسیکلی سونے کے انگیسٹ اور دوسری جو کرنسیز ہے جیسے کہ یورو ہے، پاؤنڈ سٹرلنگ ہے، ین ہے، اور چائنا کی جو کرنسی ہے مزید ڈیویلیو ہوئی ہے، تو اس وجہ سے سٹرانگ ہو گیا۔ تو اس سٹرانگ ہونے کی وجہ سے اس کی جو قیمت ہے یہ بین الاقوامی طور پر مستحکم ہوئی، اور اس وجہ سے روپے کی قیمت میں تھوڑی سی معمولی سی 20 پیسے کی کمی آئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کیسے ہوتا ہے، کیونکہ ہماری بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارا امپورٹ بل چونکہ بڑھ رہا ہے اور ایکسپورٹس ہماری لگاتار کم ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے شاید ڈالر کی پرائس میں بھی اضافہ ہو جائے۔ درست۔ سر اسٹاک ایکسچینج کی بھی بات کرتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کی اگر بات کریں تو 42,700 پوائنٹس، یہ انڈیکیٹرز کیا بتا رہے ہیں ہماری؟ یہ ہماری ایسا ہوا جیسے کہ میں نے یہ بتایا نا کہ پہلے دن میں تو اسٹاک ایکسچینج کریش ہوئی ورلڈ میں، نیو یارکس کے اندر ہوئی، سب سے زیادہ کریش جاپان کے اندر ہوئی۔ درست۔ اچھا، اور اس طریقے سے پاکستان میں اس پر اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا، لیکن اب انہوں نے ریکور کرنا شروع کر دیا کہ نہیں، یہ تو انہی پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ لٹ دا مال نہیں ہوتا، وہ لٹ دا مال سمجھ کے اب بھاگے ہیں وہاں انویسٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر۔ تو جو اسٹیٹ بینک ہے وہ بھی اس بارے میں تھوڑا سا متحرک ہو گیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اچانک جنہوں نے انویسٹمنٹ کرنی شروع ہو گئی ہے۔ تو ابھی اس وقت یہ 42,000 سے 700 پوائنٹ پر، یہ 43,000 تک بھی گیا تھا، تو ابھی وہاں تک جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ کب تک اسپیکولیٹو قسم کی ہوتی رہے گی۔ ان سے اسٹیبل تو ہونا ہی ہے، لیکن یہ جو اس وقت یہ سطح ہے، میں آپ کو جو ہمارے ویورز ہیں تو اس کو بتاتا چلا جاؤں کہ جب آپ کوئی شیئرز خریدتے ہیں، بیسک بات ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی رہنمائی کریں، جنرل پرنسپل ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی شیئر خریدنا ہو تو اس کے کمپنی کے اکاؤنٹس، فائنینشیل اکاؤنٹس دیکھ لیں کہ یہ کمپنی کتنی سٹرانگ ہے۔ یعنی اگر آپ مارکیٹ پر نہیں جائیں، خریدتے وقت اس کو دیکھیں، بیچتے وقت مارکیٹ ٹرینڈ پر چلے جائیں۔ بھائی جس کی کمی ہو رہی ہے
جس کو بڑھ رہا ہے اس کو روک لیں، جس میں کمی تھوڑی سی ہوئی ہے، جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت بیسٹ سطح پر آ گیا تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. ٹرو. اچھا سر، اگلی خبر، چوتھی خبر کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہی متعلق ہے. بخیر کچھ ذکر تو ہم نے پہلے کر لیا، لیکن امریکہ چونکہ سپر پاور بھی ہے، بہت ساری معاشی قوتیں جو ہیں، کہا جائے کہ وہ ہب بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد معاشی افق پر کیا تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، معاشی افق پر اگر تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کے بارے میں بڑی اپریہنسو تھے. اس میں جو مارکیٹ بیسیکلی جن کو فرق پڑا ہے وہ چائنا کو پڑا ہے. چائنا کو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بھئی ہم چائنا سے امپورٹ نہیں کریں گے، ہم اپنی چیزیں خود بنائیں گے. لیکن بیسیکلی بات یہ ہے کہ وہاں کا جو خود بزنس مین ہے، وہاں کے جو امپورٹر ہیں چائنا سے جو خریدتے ہیں وہ چیزیں، وہ تو اس کے خلاف جائیں گے کہ آپ چائنا کے ساتھ ٹریڈ نہ کریں. اور اوبویسلی آپ کسی طریقے سے بھی، اس نے خود کہا نا کہ آپ ڈونلڈ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ پراسیکیوشن کی بات کرتے تھے تو آپ کریں گے، تو اس نے کہا یہ الیکشن کی ریٹورکس ہوتی ہیں، ان کو چھوڑیں آپ. اب وہ تو اس میں اس کو اثر پڑا چائنا کی مارکیٹ کو. رشینز والے تھوڑے سے خوش ہیں کہ شاید، آپ کو پتہ ہے کہ رشیا میں جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو ہے، اور ان کا جو ان کی اپنی کرنسی ہے وہ بہت ہی ان کا برا حال ہے. وہ سمجھ رہے کہ شاید اس سے سمجھ جائیں، اور چونکہ تھوڑی سی باڈی لینگویج بھی ڈونلڈ کی اور پیوٹنس کی ملتی جلتی تھی، اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس سے ہو. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان پر بھی بڑا فرق پڑے گا. ہم اپنے تئیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا بڑا فرق پڑے گا، لیکن اکانومسٹ نے یہ بات کہی کہ پاکستان از ٹو پیریفرل، یعنی یہ بہت دور کہیں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا امریکہ کی معیشت کا پاکستان کی معیشت کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو ہمیں کوئی اس سے ڈر نہیں ہونا چاہیے. گڈ، چلیں یہ ایک اچھی بات ہوگی. سر، پانچویں خبر کی طرف آتے ہیں. یہ سر ایف بی آر، خیر کے حوالے سے ہم بہت ساری خبریں جو ہیں وہ تو لاتے بھی رہتے ہیں اور اپنے ناظرین کو بھی ہم پریشان کرتے رہتے ہیں. اب یہ جو ایف بی آر کی سیل ٹیکس کی ریفنڈنگ کا خودکار نظام ہے، اس کے لیے اب کیا آپ کوئی نئی تقریب کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اس کا شعر ہے کہ ایک تماشا ہوتا ہے شب و روز میرے ساتھ، تو وہ ایسے ہی ایک تماشا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ اگست میں ایک سارے پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو پی ایم ہاؤس میں بنایا گیا، وہ بیچارے بھاگتے گئے 2 سال تھے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ریفنڈ کا سسٹم ہوتا ہے، اس کو آپ نے جو سیل ٹیکس ریفنڈز ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ پیسے دیے ہوتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو پیسے جو ٹیکس پے کیا تو وہ آپ کو وہ مل جانا چاہیے واپس. تو جب سے 2014 سے انہوں نے وہ روک دیے پیسے. انہوں نے کہا جی یہ سرکولر ڈیٹ ہے، ہم نے تو انہیرٹ کیا تھا، حالانکہ وہ انہیرٹ جو کیا ہوا ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے. اب یہ وہ ایکسپورٹس کے یس ریفنڈز ہیں جو 2013 کے بعد ہوئی. انہوں نے 2014 میں نہیں، 2015 میں انہوں نے سارے پاکستان کے ایکسپورٹرز کو وہاں پر بلایا. ایک تقریر ہوئی بڑی اچھی قسم کی، اور کچھ لوگوں کو اسٹیج پر بھی بلایا گیا، اور باقیوں کو آ گیا کہ ہم آپ کے گھر میں وہ لفافے بھیج دیں گے. اب یہ میرا جو ہم بتا رہا ہوں کہ یہ ابھی اخبار میں کوٹ نہیں ہوئی خبر کہ منڈے کو انہوں نے پھر ایک تقریب کرنی ہے، اور وہ کریں گے یہ کہ اب وہ بیسیکلی چیک نہیں دیا کریں گے، وہ بیسیکلی وہاں پر اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹ جو ایکسپورٹر ہے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسمٹ کر دے گا. وہ ایک بٹن دبائیں گے، جیسے نہیں ہوتا کہ اٹامک ایکسپلوژن ہو رہی ہے تو بٹن دبایا جا رہا ہے، یہ دکھا رہا ہے. تو یہ بٹن دبانے کی ایک تقریب ہے اور یہ منڈے کو ہوگی. چلیں دیکھتے ہیں بٹن دبانے کے بعد کیا ہو جاتا ہے. خواتین و حضرات، پہلا سیگمنٹ جو ہمارا، اب یہ 5 اہم خبریں تھیں جس کے حوالے سے ہم نے پروگرام میں جو آپ تک پہنچائے بھی، اور شوکت صاحب سے ہم نے جانا بھی کہ ان کے پیچھے متحرکہ کیا باتیں جو ہیں وہ انکلوڈ ہو سکتی ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. خواتین و حضرات، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سر، ورلڈ بینک کی نئی رپورٹ آ گئی، کیا کہتی ہے؟ اور ثاقب شرانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ معروف ماہر معاشیات بھی ہیں، ان کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے. جی، اور یہ گورنمنٹ میں بھی منسٹر فائنانس کے بھی ایڈوائزر تھے. اگر میں صحیح ثاقب صاحب کہہ رہا ہوں، ایڈوائزر تھے یا منسٹر تھے جی آپ؟ نہیں، میں ایڈوائزر تھا جی، منسٹر فائنانس کا. جی، منسٹر فائنانس کا. اچھا، بات یہ ہے کہ یہ جو نئی رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا کہ پاکستان کی جو بیسکس جو ہوتے ہیں وہ پازیٹیوز ہیں، جیسے انٹرسٹ ریٹ کنٹرول میں، انفلیشن کنٹرولز میں ہے، روپیہ جو ہے وہ اس کی قیمت بھی مستحکم ہے، جو ہمارا ریونیو ہے وہ بھی ٹھیک جا رہا ہے.
لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ 5 پوائنٹ ہماری گروتھ ہوگی اس سال 17 میں اور 5.4 18 کے اندر ہوگی. لیکن جو خدشات پیدا کیے گئے وہ یہ بتایا گیا کہ ہماری جو گروتھ ہو رہی ہے وہ ڈومیسٹک کنزمپشن سے ہو رہی ہے. 82% ہماری کنزمپشن ہو رہی ہے, یعنی ایکسپورٹ سے نہیں ہو رہی, لوکل انڈسٹری سے, لوکل کنزمپشن سے, ایگریکلچر سے ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے وہ 14% کے قریب ہے اور وہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہے. تو ثاقب شیرانی صاحب, یہ جو بیسکس آتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹس بھی کم ہیں, ہماری جو کنزمپشن ہے وہ لوکلی کنزمپشن ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو رپورٹس ہوتی ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے اور ورلڈ بینک کی طرف سے, پہلی چیز ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں ورلڈ بینک کم بٹ آئی ایم ایف خاص طور پہ, یہ اسٹیبلائزیشن کے ادارے ہیں. یہ اسٹرکچرل ریفارم اور انسٹیٹیوشنل ریفارم کے حوالے سے جو ہے وہ تو جب اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے اکانومی میں, جیسے ابھی ہوئی 3 سال میں ریزروز بڑھا دیے ہم نے بورو کر کے, انٹرسٹ ریٹس اس کی وجہ سے کم ہو گئے, تیل کی قیمتیں بھی عالمی طور پہ نیچے گئیں, اس کا بھی ہم نے فائدہ لیا. اس وجہ سے استحکام آیا, یہ اس کو ہائی لائٹ کرتے. مگر ورلڈ بینک تھوڑا سا ڈفرینٹ ادارہ آئی ایم ایف سے, تو وہ یہ واقعی بالکل درست پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اگر آپ دیکھیں تو اب پاکستان کی صرف انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو سب سے کم نہیں ہے, سیونگز ریٹ بھی ہمارا سب سے کم ہے, اور ہمارا جو ایکسپورٹس کا جو شرح ہے وہ بھی سب سے کم جو سائز ہے ساؤتھ ایشیا میں 7.3%. مرچنڈائز ایکسپورٹس جو ہے کہتے ہیں وہ 7% پہ آ گئی ہیں. یہ 10-12 سال پہلے انڈیا کے مقابلے میں 13% پہ ہوتی تھی. انڈیا جو ہے 13 سے اس کو 23 پہ لے گیا. بنگلہ دیش 8% پہ ہوتا تھا, 8 سے 17 پہ چلا گیا, اور پاکستان 13 سے جو ہے 7 پہ آ گیا. تو یہ جو ہے میرے خیال میں یہ واقعی بالکل صحیح نشاندہی کی انہوں نے. ایکسپورٹس پروبلی سب سے جو ہمارا بنیادی جو چیز جو غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے ایکسپورٹس ہے اور ایگریکلچر سیکٹر ہے. اچھا ثاقب صاحب, میں آپ کے ساتھ ایکسپورٹس پر بعد میں آتا ہوں. میں پہلے یہ دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری 41 بلین سے کم ہو کر جو امپورٹ ہے وہ 40 بلین رہ گئی, وہ بیسیکلی آئل کی پرائسز ہے. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سی پیک کی وجہ سے جو مشینری آ رہی ہے, آپ کی جو آئل پرائسز کا جو آپ کو بینیفٹ تھا وہ آف سیٹ ہو جائے گا. اور ساتھ ہی مجھے نہیں پتہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, یعنی ایس ایم ایز نے بھی پاکستان کو کہا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے, ہمیں پروٹیکشن کیا جائے. ٹیرف کمیشن کو بھی انہوں نے کہا, تو سی پیک سے ہمیں خدشات ہیں. بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ امپورٹس میں آپ کو جو ایک یہ جو نظر آتا ہے کہ اضافہ ہو جائے گا اور ایس ایم ایز کو بھی خدشات ہیں, تو اس کے بارے میں دیکھیے جی دیکھیے امپورٹس کا تو آلریڈی وہ سی پیک سے ریلیٹڈ جو امپورٹس ہیں خاص طور پہ پاور پروجیکٹ کی, وہ تو آلریڈی ہمارے امپورٹ نمبرز میں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی بالکل شروعات ہیں, یہ چند 2-3 سالوں میں پیک کریں گی, بہت تیزی سے بڑھیں گی. اس لیے ہم جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, ہمارا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے یہ حکومت کے دور میں 2018 تک تو شاید بچا رہے, مگر اس کے فوراً بعد نئی حکومت آئے گی, یہ حکومت اگر کمان سنبھالے گی دوبارہ سے, تو ان کو آئی ایم ایف کے ان کو ایک بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ہوگا اور ان کو آئی ایم ایف کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. صحیح ہے. اچھا میں اب آتا ہوں بیسیکلی ایکسپورٹس کی طرف سے, کہ ہمارا جو اگر 40 بلین کے قریب ہماری ایکسپورٹ ہے, تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے ایکسپورٹ پالیسیز کا یا ٹریڈ پالیسی کا, وہ ٹارگٹ ہی 25 بلین ہے. ہم اس ٹیکسٹائل کی بنیاد کے اوپر کس حد تک کتنا اضافہ کر سکتے ہیں اگر ہماری بنیادی صرف یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے؟ تو یہ آپ کا دیکھیں کہنا درست ہے, مگر فی الحال کیونکہ ایکسپورٹس کو بڑھانے میں ظاہر بات ہے ٹائم لگتا ہے, وقت لگتا ہے, بہت سوچی سمجھی پالیسیاں چاہیے ہوتی, اور اس کے لیے ایک ایسی حکومت چاہیے جو پرابلم کو ریکگنائز بھی کرے اور رسپونڈ بھی کرے. تو انفارچونیٹلی وہ ہمیں ایکسپورٹس کے حوالے سے کم از کم نظر نہیں آ رہا ہے. تو کچھ سالوں تک میرا خیال ہے, تقریباً مے بی 5-6-7 سال تک میرا خیال ہے ایکسپورٹس کے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اتنا خاطر کا کوئی چارہ بھی نہیں ہے.
مگر اس میں بھی ہمیں مار پڑ رہی ہے اور ہمارا جو گلوبل مارکیٹ شیئر ہے ہم اس کو لوز کر رہے ہیں. جی ہمارا گلوبل. اچھا میں یہ ویسے سمجھ رہا ہوں کہ جو یو ایس اے کی ایکسپورٹس کا جو بنیادی طور پر آتا ہے کہ وہ آتا ہے کہ وہ جو جیسے ایئر کرافٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہی بنتے ہیں, ایون F-17 بھی. تو ہماری جو ڈیفنس انڈسٹریز ہے اگر یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آ جائے اور وہ ایکسپلور کرے مارکیٹ میں, تو وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایک ایریا ہے جو ہم نے کبھی ایکسپلور نہیں کیا؟ دیکھیں ہے ایک اس میں ڈیفینیٹلی ایک پوٹینشیل تو ہے, مگر یاد رکھیں کہ امریکہ کی جتنی بھی بڑی انڈسٹریز ہیں خاص طور پہ ٹیکنالوجی سمیت, آپ بات کریں انٹرنیٹ بھی دیکھیں, جو بھی ان کی بڑی ایجادات ہیں وہ ڈیفینس سیکٹر سے ہی پیسہ آیا, ڈیفینس سیکٹر نے ہی کیٹلائز کیا اس کو. تو انٹرنیٹ بھی جو تھا وہ ڈیفینس سیکٹر کی ریکوائرمنٹ کی وجہ سے گورنمنٹ نے, امریکی حکومت نے اس کو فنڈ کیا اور اس کو آگے چلایا. مگر جیسے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی یونیورسٹیز بھی کافی فعال تھیں اور اس میں ساختی یہ سارا کام کرنے کی, تو ان کے ساتھ کولیبوریشن میں یہ کام ہوا. ہمارے یہاں آئی تھنک ابھی بھی تھوڑا سا یونیورسٹیز آپ کو معلوم ہے کہ بے شک کچھ سالوں سے ان کی فنڈنگ تو امپروو ہوئی ہے, مگر ریسرچ کے حوالے سے ابھی بھی تھوڑی سی ویک ہیں. اور وہ مسنگ ایلیمنٹ یہی ہے کہ شراکت کی جو بات ہے جو آپ نے کی کہ حکومت کی, پرائیویٹ سیکٹر کی, یونیورسٹیز کی, یہ ابھی جو ہے ہمارا ایک مسنگ ایلیمنٹ ہے. مگر ذاتی طور پہ میرا خیال ہے ڈیفینس ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے. ہم کچھ اس میں اضافہ ضرور کر سکتے ہیں, مگر اتنی بڑے ڈیفینس سیکٹر فی الحال ہمارا نہیں ہو سکتا جتنا باقی ملکوں کا. اچھا آپ کا میں نے آرٹیکل بھی پڑھا, انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بہت ضرورت ہے. جب IMF کے ساتھ ہم نے لیٹر آف جو انٹینٹ سائن کیا تھا 2013 میں, تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ٹیکس بیس بڑھا دیں گے, ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے, یہ جو ہمارا اسٹیٹ انٹرپرائزز جتنی بھی ہیں نقصان میں جا رہے ہیں. تو ہم بجائے کہ ٹیکس بیس بڑھاتے ہم نے پھر ایسے کیا کہ اسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہم بیسیکلی ود ہولڈنگ ٹیکس پر کیش پر کرنا شروع ہوئے, جس سے کہ انفارمل اکانومی ڈیولپ ہونی شروع ہوگی. ابھی آپ اگر دیکھیں تو جو کیش ٹو ڈپازٹ ریشو ہے وہ یعنی بڑھ کر 0.50 ہو گئی ہے, جو پہلے 0.25 تھی اب 0.40 ہو جا رہی. تو آپ کے خیال میں ہم نے پیرالل سسٹم کو سپورٹ کرے اور IMF بھی اس پر اس لیے خاموش تھا کہ ہماری گروتھ جو ریونیو کی وہ ٹھیک جا رہی تھی؟ بالکل, یہی بنیادی طور پہ یہی وجہ ہے کہ IMF کا ہمیں ہر ادارے کا ایک انسینٹیو ہوتا ہے کام کرنے کا کہ کیوں وہ کام کر رہے ہیں. IMF کا انسینٹیو یہ ہے کہ جو ان کا پیسہ ایک ملک کو دیا انہوں نے, خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کو یا گریس کو, وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیسہ واپس آ جائے, ہمیں جتنا جلدی ہو سکے سیکیور سے واپس آئے. اس کا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اکانومی کو مستحکم کریں اور اس کی پرواہ کریں پوری گلوبل اس میں مارکیٹس میں, پھر حکومت کو بولیں کہ آپ جا کے اب ان سے قرضہ لیں اور وہ جب قرضہ آئے گا تو اس سے ہمیں پے آف کریں. یہ طریقہ کار ہے IMF کا. تو اس لیے انہوں نے انسٹیٹیوشنل اور اسٹرکچرل ریفارم کو نظر انداز کیا کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے, اس میں پھر ان کو پیسہ واپس جو ہے وہ دیر بعد ملتا. تو یہ ان کا طریقہ کار شارٹ ٹرم ہوتا ہے بہت. اچھا, انہوں نے پھر اس کے لیے اور بھی بتایا کہ ریگولیٹری جو ہمارا میکینزم ہے وہ بھی خاصا پیچیدہ ہے. اس میں اگر ہم ایز ڈوئنگ اے بزنس کی بات کریں تو وہ ایکسیپٹ جو ہمارا لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہوا ہے اور کسٹم کلیئرنس, ادروائز ہم ہر اس کی اگر ہم جو ہم کہتے ہیں کہ ہم 148 سے 144 آئے ہیں, تو اس کی وجہ 3-4 پوائنٹ ہیں جہاں پر ہم نے اضافہ ہم نے بہتری کی, باقی جگہ پر ہم ہر جگہ پر نیگیٹو چلے گئے. تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے یہاں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بھی عام بڑے بھی نہیں کرتے انویسٹمنٹ, وہ تو بیسیکلی کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہمیں پیسہ سیف لے کریں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم FBR کے چکروں میں رہیں یا کسی اور ریگولیٹرز کے چکر میں رہیں. آپ اس کے بارے میں کیا؟ ہاں جی دیکھیں, یہ بالکل بات صحیح ہے. اگر آپ دیکھیں ڈومیسٹک انویسٹر جو ہے وہ کافی حد تک سائڈ لائن پہ بیٹھا اور کوشش ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سی پیک ہو رہا ہے اور بھی مطلب اگر آپ حکومت کی بات سنیں تو سب کچھ ہی اچھا ہے. تو اتنا اگر سب کچھ اچھا ہے تو پھر ڈومیسٹک انویسٹر سامنے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اور ڈومیسٹک انویسٹر کو ہمیشہ زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے اور زیادہ حالات کا زیادہ اچھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے بنسبت فورن انویسٹر کے. فورن انویسٹرز آ رہے ہیں, وہ سی پیک کے اوپر بیٹ لگا رہے ہیں, انہوں نے اوپر سے موٹا IMF کی رپورٹس دیکھ کے
انہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان نے بہت اسٹرکچرل ریفارم کیے ہیں اور اگر IMF کہہ رہا ہے تو واقعی انہوں نے بہت ترقی کی ہے. مگر میرا خیال ہے وہ انفارچونیٹلی ڈومیسٹک انویسٹر کی طرف دیکھتے تو ان کو پتہ چلتا کہ FPR کے مسئلے مسائل جو آپ نے کہا, گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سرچارج یا گیس کی اویلیبلٹی یا نرخ بڑھے ہیں پچھلے سالوں میں, یا ٹیکسیشن کا جو بوجھ بڑا ہے وہ ان کو کام نہیں کرنے دے رہا, خاص طور پہ مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ سیکٹر کو پاکستان کے. تو میرا خیال ہے کہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی CPEC کی وجہ سے, چائنیز بھی ہوگی, کچھ نان چائنیز بھی ہوگی, مگر وہ کافی جلد ان کو شاید رسوائی ہو. ٹھیک. تو شوکت صاحب ایک بریک کی جانب بڑھنے پہ جو کہا جا رہا ہے سب سے ہماری گفتگو جاری ہے اور بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, پھر دوبارہ سے گفتگو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. خواتین حضرات ایک بار پھر خوش آمدید. شوکت صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ثاقب شرانی صاحب سے بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی, بہت سارے اسپیکٹ سے بات چیت بھی ہوئی. یہ جو تبدیلیوں کی بات اگر ہو بھی رہی ہے, ہمارے جو انڈیکیٹرز جو ہے اگر بات کرتے ہیں کہ غربت میں کیا کمی آ رہی ہے, یہ ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو سوشل جو انڈیکیٹرز ہیں بھی کیا پازیٹیو ہیں, شو کر رہے ہیں کہ واقعی بہتری ہے؟ اچھا, یہ ایک کویشچن اس میں ہم اس پر بات چیت کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 29% غربت کی لیول کو لے کر آگے, تو اگر غربت کم ہوئی ہے تو عام آدمی کی جو سہولیات ہے بنیادی طور پر اس کی صحت کے, اس کے اور تعلیم کی سہولیات, نیوٹریشن کی سہولیات, کیا اس میں بہتری آئی ہے یا نہیں آئی ہے. تو میں تھوڑا سا ڈیٹا شیئر کر لیتا ہوں کہ ہماری جو شرح خواندگی ہے وہ 52% 2010 میں تھی, آج بھی اتنی کی اتنی ہے. انرولمنٹ جو ریٹ سب تھا اس زمانے میں بھی 52% اسکول سے بچے باہر تھے, آج بھی اسکول سے بچے باہر ہیں. تو میں تو یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے جو زیادہ بنیادی طور پر بات کی ہے وہ سٹنٹنگ کی بات کی ہے, یعنی بچوں میں جو لکنات پیدا ہوتی ہے وہ بیسیکلی سینیٹیشن کی وجہ سے ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ وہ جو نیوٹریشنس ویلیوز ہوتی ہیں ان کو نہیں ملتی ہیں. تو اس میں ہم دنیا میں ٹاپ کنٹریز کے اندر ہیں, اور یہ زیادہ تر پروناؤنسڈ ہے بلوچستان کے اندر, سندھ کے دیہی علاقوں میں. اور سندھ کے دیہی علاقوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہاں پر جو دیہات کے اندر جو اسکول ہیں 52% تو ویسے ہی بچے باہر ہیں اسکولوں سے, اور جو اسکول ہیں وہ 52% میں سے آدھے اسکول وہاں پر کسی میں بجلی نہیں ہے, کسی میں اچھا ٹیپ واٹر کی تو بات نہیں, رننگ واٹر بھی نہیں ہے, رننگ واٹر کے ساتھ چھتوں سے بھی محروم ہے. تو مطاب راشدی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل ہوں, یہ جو ہے آپ کی بات. جی پازیٹیوز جو انہوں نے انڈیکیٹرز کیے ہیں, تو اس پر انہوں نے ایک کویسچن اٹھایا کہ اگر غربت کم آئی ہے تو ہمارا سوشل انڈیکیٹرز جو ہمارے اصل میں سافٹ ویئر ہوتا ہے, یعنی ہیومن سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, تو وہ نظر نہیں آ رہی ہے. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ یہ جو آپ جو ڈیٹا بتا رہے تھے اور جو انڈیکیٹرز بتا رہے تھے, میں یہ سوچ رہی تھی کہ جن کو یہ جو بتا رہے ہیں کہ غربت ختم ہوئی ہے, ان کو کہاں ختم ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. آپ کچھ نہ کریں, صرف چلے جائیں, کراچی سے باہر نکلیں اور حیدرآباد اور حیدرآباد سے آگے سفر کرتے چلے جائیں. آپ دیہاتوں میں نہ بھی گھسیں تو جو آپ کو روڈ سائڈ پہ لوگ چلتے ہوئے نظر آئیں گے وہی آپ کو ایک پوری داستان اور کہانی سنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اس سے اگر ہم نے منہ موڑنا شروع کیا اور صرف ہم اپنے طور پر کوئی اسٹیٹسٹکس بنا کے اور یہ کہہ دیں کہ جی بہت اچھا, تو بات اس لیے وہ پائیدار نہیں رہے گی کیونکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ خود بولتے ہیں. اچھا جی ایک سیکنڈ, میں آپ ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں, کوالیفائی کرتا ہوں. انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ یہ جو ان کی جو فگرز آئی ہے اس پر انہوں نے ایک سوالیہ نشان اٹھایا ہے کہ یہ گورنمنٹس کے اداروں کی فگرز ہیں IMF کے ساتھ مل کر, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایسی بات ہے تو اس کا ایک کاربوریٹنگ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ سوشل سیکٹرز میں بھی امپرومنٹ آنی چاہیے جو ان کو نظر نہیں آ رہی ہے. آپ چونکہ گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں سندھ کے اندر, تو دیہی علاقوں میں وہاں پر یہ جو آپ کو نظر آتا ہے کہ اسکول سے بچے 52% جو بچے ہیں وہ باہر ہیں, تو اس کی کیا بنیادی طرف وجہ ہے کہ وہاں پر ٹیچرز کی کمی بھی ہے, کیا فنڈز نہیں ملتے یا فنڈز کی یوٹیلائزیشن نہیں ہے, یہ کیا ایشو ہے؟ فنڈز تو ماشاءاللہ اتنے ملتے ہیں کہ پچھلے جو ہمارا جو بجٹ تھا اس میں فنڈ سرنڈر کر دیے گئے تھے.
यानी वो यूटिलाइज नहीं हो सके थे, इतने फंड्स मिले थे। न जाने की वजह जो है बच्चों के स्कूल में से या ड्रॉप आउट रेट जो है, न जाने की वजह ये है कि इस तरह से शायद स्कूल खुले हुए होते हैं लेकिन जब बच्चे वहां जाते हैं तो टीचर्स नहीं होते। तो अगर टीचर्स हैं तो जो आसानियां सहूलियात होनी चाहिए, फर्नीचर नहीं होता, पंखा नहीं है, पीने का पानी नहीं है, वो चीजें भी हो। लेकिन अगर टीचर ही ना आ रहा हो, जो कि बहुत कम है कि टीचर आ रहे हों, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अब कुछ करने की कोशिश की है और बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। उस जगह पे जहाँ लाइट ही नहीं आती तो बायोमेट्रिक सिस्टम क्या काम करेगा। मतलब हम अजीब तरह की चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन जो चीजें हैं जमीनी हकायक वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास 52% बच्चे स्कूल नहीं जाते, आपका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। उसकी वजूहात ये हैं कि जब प्राइमरी की तालीम आप ले लेते हैं तो सेकेंडरी के लिए बच्चा या एलिमेंट्री के लिए बच्चा कहाँ जाए। वो स्कूल जो हैं वो देहातों से काफी दूर होते हैं, और दूर होने की वजह से ये होता है कि सबके पास ट्रांसपोर्ट तो है नहीं और गाड़ियां वहां से चलती नहीं है, चलती हैं तो पैसे कौन देगा। गुर्बत जो है वो इंतहा तक पहुंची हुई है। लिहाजा गरीब माँ बाप समझते हैं कि स्कूल में बच्चे को क्या भेजना, इसके सर पे छोलों का एक थाल रखो और सड़क के किनारे बिठा दो, शाम को कोई से 100-150 रुपया कमा के घर ले आएगा। क्योंकि लोगों को जिंदा रहना है, उनको रोजी रोटी चाहिए। अच्छा, बच्चों को नहीं संभाल सकते। हाँ मैडम, ये बताइएगा कि वहाँ की गवर्नमेंट चूँकि बेसिकली उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रूरल सिंध है, तो उन्होंने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं असल में एक दफ़ा रिसर्च पर थर में चला गया तो वहाँ पर मुझे एक बताया गया कि यहाँ इन्होंने फ़िल्टर प्लांट लगाया है, जो कि मैंने देखा बड़ी अच्छी बात है कि फ़िल्टर प्लांट है। उन्होंने उसके ऊपर 1 बिलियन के करीब खर्चा किया हुआ था। एक वेल मैंने देखा और मैंने उस पर खुशी होकर देखा, और मैंने जब मैं थोड़ा सा यानी आधा किलोमीटर देखा तो मैंने औरतों को देखा कि वो जो सर के ऊपर उठाए होती हैं तो दूर से आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये ड्रामा किस लिए किया गया है कि इन्होंने कहा जी फ़िल्टर प्लांट है और उसको अगर उस विलेज में नहीं पहुँचा सकते तो उसका फ़ायदा क्या है। हाँ जी, अब आपने जब खुद ही हकीकत बयान कर दी और आप तो आंखों से देख कर आ रहे हैं, और यही चीजें हम असेंबली में उठाते हैं और उनका जी आरओ प्लांट्स लगाए हैं तो आरओ प्लांट्स लग जाते हैं लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होते, वो खत्म हो जाते हैं। कोई उनको देखता नहीं है क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि बात असल में कमीशन की होती है, ठेका किसके पास जा रहा है उसकी होती है। लेकिन एक आम आदमी उससे मुस्तफीद हो, इसको कोई भी यकीनी नहीं बनाता है। घर के बच्चे भी आज भी मर रहे हैं, आज भी 10 खबरें हम पढ़ रहे हैं। औरतें उसी तरह से बेचारी सर पे घड़ा रख के मीलों दूर निकल जाती हैं, पानी लेकर आती हैं। तालीम का हाल मैंने सुना दिया। बात यह है कि एक हुकूमत जिसको चैलेंज करने के लिए कोई दूसरी पार्टी इतनी तगड़ी नहीं है, तो उनको ये पता है कि कल भी वोट मिले थे, आज भी मिलेंगे, आइंदा भी मिलेंगे, लिहाजा अपना काम चलाते जाओ। लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे, और उनको कोई इस तरह का कोई थ्रेट नहीं महसूस होता। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ही नहीं है हमारे पास। मतलब मैं अजीब और गरीब तरीके के बयानात सुन रही होती हूँ। मतलब अगर गवर्नर साहब चले गए तो दूसरी पार्टी वाला कह रहा है कि यार छोड़ो उसको, जाने दो, उसका पीछा छोड़ो, वो इतने साल रहा, उसका पीछा छोड़ो। सही। लेकिन वो अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे उसको कि उसके होते हुए क्या कुछ हुआ। आप छोड़ दो भाई, हमें तंग नहीं करो। तो ये वो वाली वो जो बसों के पीछे एक लाइन लिखी हुई होती है ना कि पप्पू यार तंग न कर, हमें तंग मत करो, हमें तंग मत करो भाई, अपनी जिंदगी इसी तरह रो रो के गुजारो। अब ये जो SDGs का एक नया सिलसिला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो कोई 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में UNFPA वालों ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें एक जुमला उनके कंट्री रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि लेट अस फिनिश the unfinished agenda of Millennium Development Goals। तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा खुदा के बंदो, जब एक एजेंडा फिनिश नहीं हुआ तो दूसरा आ गया हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके 17 अहदाफ हैं और हम उनकी तरफ अब लग पड़े हैं। तो खुदा जाने क्या होगा, क्योंकि हम जो है एक डोनर ड्रिवन कंट्री। अच्छा बात सुनिए कि मैडम, ये जब बात करते हैं कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो फिर हमारे ही भाई जो होते हैं वो कहते हैं जी आप सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों इनके पीछे पड़ गए हैं। भाई मुझे ये बताइए
یہ سسٹم جو ہم جمہوریت کا جو ہمیں انہوں نے ایک افہیم دیا ہوا ہے، اور ہم جو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت، آپ جمہوریت اس معاشرے میں مانگ رہے ہیں، اس سوسائٹی میں جس میں 50% لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں، جو وڈیروں کے، سرمایہ داروں کے، ملکوں کے اور ان کے رحم و کرم پہ ہیں۔ وہ ان کو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ہانک کے ٹرالیوں میں، ٹریکٹرز میں، بسوں میں بھر بھر کے لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ان کو ایک چیز رٹائی جاتی ہے کہ ٹھپا کہاں مارنا ہے، اور ٹھپا بھی بیچارے وہ کہاں مارتے ہیں، مارنے والے مار دیتے ہیں۔ وہ ٹھپا مار کے کہیں چلے جائیں، ڈبے پھر سے کھلتے ہیں، ٹھپے پھر سے بدلتے ہیں۔ اچھا، میں یہ جو آپ نے بات کی ٹھپے والی، اس پر مجھے ایک صرف ایک جوک نظر آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو گیلا پولز ہوتے ہیں یہ یو ایس اے میں سارے غلط ہو گئے، تو پاکستان کے گیلا پول کیوں ٹھیک ہوتا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ان کے پاس رزلٹ پڑا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اب گیلا پول اس رزلٹ کے مطابق دے دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو امریکن الیکشنز ہوئے ہیں، سارے کے سارے تجزیہ نگاروں کے اور مبصرین کے ساری چیزیں ایک طرف دھری کی دھری رہ گئی، اور وہ پولز جو تھے وہ کسی اور طرف چل پڑے۔ تو وہ بھی ابھی خود کو دیکھ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہوا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ووٹ غلط پڑا ہے، کیونکہ سسٹم ان کا صحیح ہے۔ بالکل تو ٹھیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ریٹرننگ آفیسر پر انویسٹ کرتے ہیں، امیدوار جو ہیں وہ اپنے پریزائڈنگ آفیسرز پر انویسٹ کرتے ہیں، وہ ججوں پہ انویسٹ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ ہمیں یقین نہیں آتا کہ انصاف آخر کب اپنی جگہ لے گا، صرف نام ہے، نعرے بازی ہے، حقیقت نہیں۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ وہ جمہوری نظام اور جس کو یہ ڈی ریل ہونے سے بچانا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کے اور میرے لیے نہیں بچانا چاہ رہے ہیں، وہ خود کے لیے بچانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی روزی روٹی اسی میں ہے کہ وہ یہیں سے لوٹیں گے، یہیں سے کھائیں گے، یہیں سے چلے جائیں گے۔ میرا دل جلتا ہے، آپ صرف ایک چیز کا مجھے بتائیے کہ گورنر یہاں سے جب نکلتا ہے تو دبئی جاتا ہے، آپ کا کوئی بھی جو پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ کسی دوسرے ملک سے یہاں پارٹیاں چلا رہا ہے، وہاں سے حکمرانی ہو رہی ہے ہمارے پاس۔ تو بھائی اگر یہی کچھ ہونا تھا تو انگریز کیا برا تھا؟ وہ کم از کم آپ کے سر پہ تو بیٹھتا تھا، آپ کے مسائل تو حل کرتا تھا۔ تو پھر ہم ان کی غلامی کیوں نہ قبول کرتے؟ ایک آدمی امن و امان میں تو رہتا تھا نا۔ ہم کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں بہت ہو رہی ہوں، اور اس لیے تلخ ہو رہی ہوں کہ میں نے اس ملک میں آنکھ کھولی ہے، اور یہ ملک مجھے بہت عزیز ہے، مجھے بہت۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے، یہ سچ بات جو ہے نا، یہی سچائی ہمیشہ کہتے ہیں کہ کڑوی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں خیر کب وہ وقت آئے گا جب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ سچ کو ہضم کرنے کے بجائے سولوشنز نکالیں۔ اچھا میڈم، ویسے میں آپ چونکہ بہت ایک انٹلیکچوئل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو میرا دل بڑا خوش ہوا کہ آپ نے وہ ساری باتیں بتائی جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم نے جا کر ریسرچ بھی کی ہے، وہ جو آپ نے باتیں کی ہیں بالکل ہی آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو آج ہمارے اسکرینز کے سامنے بیان کر دی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مہتاب راشد صاحب، بہت شکریہ۔ ایک بریک کا وقت ہے، بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، پھر ہم پروگرام کے سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک جی۔ شوکت صاحب، اب پروگرام میں تقریباً ہم پروگرام میں اپنی آخری لمحات میں سب ایف بی آر کے چیئرمین نے کیا کہہ دیا کہ ان کے جو کہتے ہیں کہ ہمارے جو اچیومنٹس ہم نے سیٹل کر رکھی ہیں، جو ٹارگٹس ہیں، وہ ان ریئلسٹک ہیں۔ اچھا، یہ سینٹ کی کمیٹی کے سامنے ایف بی آر پیش ہوئے تو انہوں نے کہا، پوچھا گیا آپ اپنے ٹارگٹس سے آپ کی کمی کیوں واقع ہوئی ہے؟ جو آپ کا ٹارگٹ تھا 36.70 کے بلین ہے، یہ یعنی 3670 کے قریب بلین ہے، تو بھئی یہ کیوں کمی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان ریئلسٹک ٹارگٹ ہے، تو اس لیے یہ غلط ہے۔ اور میں نے ابھی تک نہیں پڑھا کہ کہیں گورنمنٹ نے کہا ہو کہ یہ ان ریئلسٹک ٹارگٹ ہے۔ اب جب نہیں پورا ہوا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ان ریئلسٹک ٹارگٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ ٹارگٹس
تو پاکستان میں ہوتے ہیں, دنیا میں اس کا نام ایسٹیمیٹس دیا جاتا ہے کہ اتنی ہمیں ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں, یا ٹارگٹ آپ نے جب ایک ٹارگٹ رکھا اس کو اچیو کر لیا. اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر کوئی کسی قسم کی کرپشن نہیں ہے. پھر ہم یہ نہ کہیں کہ یہاں پر لوگ ٹیکس نہیں پے کرتے. ٹارگٹ پورا ہو گیا تو اس سے مراد ہے کہ جتنا بھی ٹیکس ہمیں اکٹھا کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کر لیا ہوا ہے. تو یہ اب یہ کہنا کہ یہ ٹارگٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پھر بھی اس کو پورا کریں گے. اب یہ دونوں باتوں میں بہت بڑا تضاد ہے. سر درست. ہاں جی, آپ خود سوچیں نا, اگر آپ کہتے ہیں کہ ان ریئلسٹک ہے, آپ کہیں گے اس کو میں نے پھر بھی ٹھیک کرنا ہے, تو یعنی آپ یہ کہیں کہ مجھے بیماری تو کوئی نہیں ہے پر میں نے علاج ضرور کینسل کروانا ہے. درست. تو مطلب پھر وہی بات ہے, پھر گورکھ دھندا کس لیے, پھر اب کیا دکھانے کے لیے گورکھ دھندا ہے؟ یہ تو خیر وہی بتا سکتے ہیں. اچھا ہوتا کہ آج ہمارے سامنے ان میں سے کوئی ان کا ترجمان ہوتا, وہ ہمیں بتا سکتا کہ ایسا کیوں ہوا ہے. لیکن ایک اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا ٹارگٹ اس لیے پورا نہیں ہوا کہ ہمیں جو پیٹرولیم سے ٹیکس آنا چاہیے تھا, ہمیں وہ ہم چونکہ ریٹس اس پر کم ہیں, تو وہ ریٹس کم ہونے کی وجہ سے اگر آپ نے ٹیکس پیٹرولیم سے ہی لینا ہے تو اتنی بڑی مشینری 21,000 بندوں کی کیوں بنائی ہوئی ہے آپ نے؟ ہر شہر میں آپ کا دفتر ہے موجود ہے, نوٹس پر نوٹس لوگوں کو دیے جاتے ہیں, کسی کا بینک اکاؤنٹ اٹیچ کر دیا جاتا ہے, کسی کو 40B یعنی اس کی سپروائز کلیئرنس کرا دی جاتی ہے. ٹیکس پیئر ایک طرف سے پریشان ہے. اگر آپ نے پیٹرولیم سے ہی پیسے اکٹھے کرنے ہیں تو صرف پھر چھوڑ دیں اس کو, اور وہاں سے وہ تو چونکہ سمندر سے امپورٹ کلیئر ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ڈاکومنٹس کلیئر نہ ہو. سسٹم کے ذریعے سے وی باکس ان کا سسٹم ہے, وہ پیسے اکٹھا کرتا رہے گا تو ہمیں ویسے ہی پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا اتنا ٹیکس آ گیا ہے. اب یہ بات یہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں پیش کیا تھا کہ اگر یہ 17% یعنی جو سیل ٹیکس کا ہمارا ریٹ ہے وہ 17% ہے, تو جو پیٹرولیم ہے ہمارا جو ڈیزل ہے یا دوسری ہیں وہ تقریباً 47 روپیز پر لیٹر آتے ہیں, لیکن ہمارا ابھی بھی 70 سے 72 تک ہے. تو اب یہ کس چیز کا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اور ٹیکس لگانا ہے؟ پہلے انہوں نے 48% کیا, پھر اس کو کم کر کے انہوں نے کیا 28 کیا, اب یہ 38 پر شاید کرنا چاہ رہے ہیں. اور اب پھر بھی دیکھ لیں گے کہ کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پھر پیٹرولیم پر کے اوپر چلے جائیں گے. اور دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ ایسا ہوا کیوں ہے کہ یہ ٹارگٹ پورے نہیں کر رہے. تو انہوں نے پچھلے سال ایڈوانسز لے لیے. اب نیشنل بینک سے انہوں نے دسمبر تک کے ایڈوانسز پکڑے ہوئے ہیں پچھلے سال. اب ان سے کوئی بندہ نہیں پوچھ سکتا, یعنی یہ جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے جس کے پاس یہ گئے تھے, کہ بھی سٹینڈنگ کمیٹی والے اگر صرف گفتن یعنی باتوں میں جس طرح ہاں جیسے صرف بات کرنے کے لیے بیٹھنا ہے, تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں ون آف دا آنریبل ممبر سیڈ کہ بھئی یہ ہم نیشنل بینک سے انہوں نے دسمبر تک دیا, اور اس کے ساتھ انہوں نے اور بہت ساری اینٹیز کی بات کی جنہوں نے ایڈوانس ٹیکس پچھلے سال ہی پورا کر دیا تھا. تو اب کیا کریں گے وہ لوگ؟ یعنی اگلے سال کا جو ٹیکس ہے جو انہوں نے 1918 میں دینا ہے اب دے دیں گے. تو اس طریقے سے یہ اب ٹارگٹ پورا کریں گے. چلیں دیکھتے ہیں سر کیا ہوتا ہے. خیر پروگرام اپنے اس طرح ریپ, ہمارے پاس چند لمحات ہیں, کنکلوڈ کیسے کریں گے پروگرام کے اینڈ میں؟ کیا کہنا بات یہ ہے کہ آج ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بڑی تلخ ہیں, اور جو بندہ مزدور کے جو بات ہے وہ بھی تلخ ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو رزلٹ الیکشن ہوا ہے امریکہ کے اندر, یہ جو دیہی آبادی ہوتی ہے جو خاموش ہوتی ہے, یہ پھر خاموشی سے آتی ہے اور خاموشی سے ہی پتہ کاٹ دیتی ہے. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو خاموش لوگ ہیں, لیکن خاموش لوگ بھی بلا کے خطیب ہوتے ہیں, اور ایسا دیکھنے کو ملا بھی. جی ٹھیک. شفقت صاحب بہت شکریہ. خواتین و حضرات, امید کرتے ہیں کہ پروگرام آپ کو ہمارا آج کا ضرور پسند آیا. آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان حسن محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.